تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جناب آپ ہمیں تقدیر کے مسئلے سمجھاتے ہیں، تو جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر آپ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھائیے۔ اس شخص نے اٹھا لی، فرمایا اچھا اب دوسری بھی اٹھائیے۔ کہیں گے جی نہیں اٹھا سکتا، اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جو پہلے اٹھائی ہے اس کا اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ وہ ٹانگ اٹھا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں۔ دوسری کا تمہارے پاس اختیار تو ہے مگر اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے تقدیر کے پابند ہیں فقط نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ مومن احکام الہی کا پابند ہے۔ آگے فرمایا کہ مختلف شکلوں میں لوگ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ قرآنی آیات آپ دیکھ لیجئے، وقت تو کم ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جی سورہ النحل جو میرے پاس صفحہ ہے وہ 338 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ آیت نمبر دیکھیے جی، یہ 10 سے لے کر آپ یوں سمجھ لیں کہ 17 تک۔ والذی، اس پر مد بھی ہے، انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اب اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہی تو ہے۔ اب عام پڑھتا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہی تو ہے، وہی میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے جو ترجمہ کیا یہ ہوا کے لفظ کا کیا ہے۔ یہ جو عربی گرامر میں 14 ضمیریں ہیں وہ اس لیے جب تک آپ کو یعلمون، تعلمون، ضمائر کا، کاف کے کو، ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو قرآن مجید کو اکثر لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں خود بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک دفعہ آپ ایک اور مقام دیکھیے، اور بڑا مزیدار مقام ہے کہ یار لوگ کس طریقے سے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے اور اس کی بالکل آخری آیت ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ یہ لفظ جو ہے کہ تلک امۃ قد خلت، اب اس میں جو لفظ ہے یہ جی میرے پاس صفحہ نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 29 اور یہ آیت نمبر 141، بالکل پہلے پارے کی آخری آیت۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ بدلہ سنت میں بھی ایک بڑے فتنے ہیں جنہیں مسلمین کہا جاتا ہے۔ یہ پھر آگے ان کی 3 شاخیں ہیں۔ ان میں سے کہا گیا کہ دیکھو جی اس آیت میں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کی اجازت نہیں، جس نے جو کمایا اس کو ملا۔ اب اس میں باریک نقطہ ہے، اب یہ تو قرآن ہے، اصل میں اس آیت کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ پچھلے جو لوگ تھے، آج کل بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ اب ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بس انہوں نے کر لی، کافی ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، اب سے کیا حساب ہونا۔ اللہ نے اس بات کی تردید کی کہ جو انہوں نے نیکیاں کی تھی وہ ان کے کام آئیں گی، جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئیں گی۔ اب فرق کیا ہے جی؟ اب یہ فرق دیکھیے، پہلے لفظ ہے، پھر دیکھیے اس آیت پر وَلَا تُسْأَلُونَ، دیکھیے اما كانوا يعملون یا یعملون، پہلے تسألون ترجمہ ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، مجہول ہے یہ عربی میں، جس طرح آپ اردو میں پڑھتے ہیں اسی طرح ماضی معروف ماضی مجہول ہے۔ لفظ صرف پہلے اور بعد میں جو سمجھنے کی ضرورت تھی وہ نہیں سمجھا گیا۔ ترجمہ اور مفہوم یہ تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، آنے والے لوگوں سے، یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میرے دادا پردادا کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تو گزر گئے نا۔ آپ سے پوچھو، یعنی میں جو کروں گا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، جو انہوں نے کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یار لوگوں نے یہاں ایصال ثواب کا مسئلہ لیا ہے کہ جی پہنچتا نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایصال ثواب بالاتفاق جائز ہے، صرف تا میں اور یا میں ترجمہ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو گئی۔ اور ایک مفہوم سادہ سا یہ بھی ہے اس میں، یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا گزشتہ لوگوں نے، تمہارے خاندان کے لوگوں نے یا تمہارے بزرگوں نے کیا کیا تھا۔ اگر کسی بزرگ نے آج سے 100 سال پہلے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 100 سال پہلے ایک نیکی کی ہے تو وہ نیکی ہمیں تو نہیں ملے گی۔ تو جب بعد میں آنے والوں کو پچھلے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ترجمے پر غور کرو، یہ جماعت گزر چکی، خلط ہے لفظ، خلط ماضی ہے، یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، ہمیں وہ ملے گا جو ہم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش، سوال و جواب، پوچھ گوچھ تم سے نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں اگر آپ ذہین لوگ ہیں تو سمجھ گئے ہوں گے میرا مقصد، کہ جب عام آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کریں، اور جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ انہوں نے تو اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے۔ یہ ایک بات ان کے لیے اتنی وزنی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ نیکیاں ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت ایک طرف۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، اب قرآن کے بعد تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو خرابی ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، یہ تاریخ مخلوق کی لکھی ہوئی ہے، کتابیں بھی مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمارے لیے ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں رد و بدل کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو آپ اس پر خود غور کیجئے کہ صحابہ کرام و اہل بیت اعظام تاریخی کتابی شخصیات نہیں ہیں، وہ روحانی اور قرآنی شخصیات ہیں۔ تو بحث تاریخ پر ہو سکتی ہے، قرآن پر بحث نہیں ہو سکتی، روح پر بحث نہیں ہو سکتی، جسم پر بحث ہو سکتی ہے۔ روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی ہے۔
روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، توقیر اور احترام کا نام ایمان ہے۔ ان کے بغیر ایمان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جی، اس میں جو لفظ آیا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، وہی، یہ ذرا غور کیجیے گا، لفظ ہے وہی۔ سورہ فاتحہ میں آئیے جی، یہ انہوں نے ترجمہ کیا لکھا ہے آپ دیکھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے، اے پروردگار ہم تیری ہی، اب وہ لفظ تھا وہی، یہ ہے ہی، ان دونوں کا مفہوم سادہ سے لفظوں میں یہ ہے کہ ان میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت شروع کر دی جائے۔ اچھا، یہ عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا ترجمہ لکھا ہے کہ انتہائی تذلل، ایسی عظیم ہستی جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو کم سے کم ذلیل سمجھتا ہو، اور انسان اللہ کی ذات کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں سمجھتا۔ یہ لفظ ہے ہم تیری ہی۔ اچھا، یہ ہی جو ہے اس میں بھی یا پر جو تشدید ہے اس کا معنی ہی کیا گیا۔ یہ کاف کشش والا، اس کا معنی ہے کہ تیری، صرف تیری، بس تیری۔ یہ لفظوں پر آپ نے غور نہیں کیا، ایاک تیری، صرف تیری، بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ذات کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اصل میں لفظ تھا تجھ ہی، تو اردو میں تجھ ہی یعنی تیرے سوا اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی تو ہے، استعانت کے لائق بھی تو ہے۔ اچھا، یہاں لفظ استعانت، مدد جو ہے، بہت سارے لوگ اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی مدد طلب کر لی، یہ دنیاوی